بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نازش کامران دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرہ سے آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، آج آپ کو میں اردو کا چیپٹر نمبر 1 پہلا چیپٹر کراؤں گی۔ انٹروڈکشن میں آپ کو دے چکی ہوں، سبق کی تقسیم کار آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج ہم اس کا پہلا چیپٹر پڑھنے جائیں گے۔ جی عزیز بچوں، آپ کا پہلا چیپٹر ہے اپنی مدد آپ، جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ یہ ایک مقالہ ہے جو کہ سر سید احمد خان کے مجموعہ مقالات یعنی مقالات سر سید سے ماخوذ ہیں۔ چیپٹر کی ریڈنگ پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اس سبق کی روح، اس سبق کا مقصد، اس سبق کی تھیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سر سید احمد خان نے لکھا ہے اپنی مدد آپ۔ بچے، کسی بھی چیپٹر کی روح سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے ٹائٹل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی مدد آپ، اسی کے اندر ساری بات چھپی ہوتی ہے۔ اب اپنی مدد آپ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی مدد آپ یعنی خود انسان اپنی مدد کرے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر انسان خود اپنی مدد کرے گا تو کامیابی حاصل کرے گا۔ اس کی اپنی ذات کے سوائے دنیا میں کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تب تک اس کی مدد نہیں کریں گے جب تک کہ وہ خود کوشش نہیں کرے گا۔ سبق کا آغاز سر سید احمد خان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ جب تک انسان اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے خود محنت نہیں کرے گا، جدوجہد نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، تب تک دنیا کی کوئی طاقت اس کی حالت نہیں بدل سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب انسان نہیں بنا سکتی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ انسان کو نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کے بہن بھائی، نہ اس کے استاد، نہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ اپرچونٹیز ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو کامیاب کرے سوائے اس کے اپنی ذات کے۔ جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا، خود محنت نہیں کرے گا، خود جدوجہد نہیں کرے گا، خدا بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو انگلش میں ہے کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، یعنی خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے کہ جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک خود کہتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ جتنا انسان کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر نہیں تبدیل کرتا ما بقوم ہی کسی بھی قوم کی حالت، حتی یہاں تک یغیر وہ تبدیل کرے، ما بانفسہم خود اپنی حالت کو۔ یعنی خود قرآن پاک کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک وہ خود اپنی حالت کی بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر ہو بہو اس آیت کا ترجمہ لگتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی کہ اس سبق سے ہمیں کیا، سبق سے مقصد کیا ہے، اس کا سبق سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کیا کہتے ہیں سر سید احمد خان کہ انسان خود محنت کرے گا، خود کوشش کرے گا تو اس کی زندگی، اس کی حالت بدل جائے گی۔ جب تک ایک اسٹوڈنٹ خود محنت نہیں کرے گا، خود نہیں پڑھے گا، خود کوشش نہیں کرے گا، تو کوئی بھی چاہے جتنی بھی تعلیم اچھی بنا دی جائے، چاہے جتنے بھی اچھے ٹیچر رکھ لیے جائیں، چاہے جتنی بھی سختی کر لی جائے، چاہے جس طریقے سے بھی اس کو پڑھا دیا جائے، جب تک وہ خود نہیں پڑھے گا، جب تک وہ خود محنت نہیں کرے گا، جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا تو کبھی بھی کامیابی اس کی قدم نہیں چوم سکتی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دنیا میں معجزے نہیں ہوتے، انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اور انسان معجزوں کا انتظار کرتا ہے، انسان جو ہے لطیفہ غیبی کا انتظار کرتا ہے، انسان جو ہے اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے، تقدیر اور قسمت پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ تقدیر اور قسمت خود اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ کیا خوبصورت انگلش کوٹ ہے، وی آر ناٹ ہیئر ٹو پلے، ٹو ڈریم، ٹو ڈرفٹ، وی ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ لوڈ ٹو لفٹ، شل ناٹ اسٹرگل اٹس گاڈ گفٹ۔
کہ ہم کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ ہیئر، ہم یہاں پہ نہیں ہیں، یعنی اس دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے ہوئے، ہم اس لیے نہیں بھیجا گیا ٹو پلے کہ ہم کھیلیں، ٹو ڈریم کہ ہم سوتے رہیں یا خواب دیکھیں، ٹو ڈرفٹ یا ہم آوارہ گردی کریں. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ لوڈ ٹو لیو. ہمیں یہاں پہ ہارڈ ورک کرنا ہے، یعنی سخت محنت اور کوشش کرنی ہے. اینڈ لوڈ ٹو لفٹ، اور بہت لوڈ کا مطلب ہے لوڈ ٹو لفٹ یعنی وزن اٹھانا. وزن اٹھانا یہاں سے مراد وزن اٹھانا نہیں ہے، یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ ان مصیبتوں کا، تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، اس سے ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرنی ہے اور مصیبتوں کو ختم کرنی. شن ناٹ اسٹرگل اٹس گاڈ گفٹ، کہ شن ناٹ اسٹرگل یعنی کوشش سے، محنت سے، جدوجہد سے جی مت کتراؤ، جی مت چراؤ. اٹس گاڈ گفٹ کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے لوگوں کے لیے. اس سے جی مت چراؤ بلکہ محنت کرو، کوشش کرو، کیونکہ دنیا میں ہم صرف آرام کے لیے گھومنے پھرنے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے، مصیبتوں مشکلات کا سامنا کر کے، ان سے نہ گھبرا کر اور مسلسل محنت کر کے ہم نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے. میوہ بن سیوا یعنی کہ بن سیوا، بغیر سیوا کیے، بغیر محنت کیے، بغیر کچھ کیے میوہ نہیں مل سکتا. نو پین نو گین. جب تک آپ کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں اٹھائیں گے، کوئی مصیبت نہیں اٹھائیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، ڈٹ کے کھڑے نہیں رہیں گے، مسلسل محنت نہیں کریں گے، تب تک آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس سارے چیپٹر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو بغیر محنت کیے کبھی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، کہ محنت کے بغیر وہ کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ محنت صرف اور صرف اس کو خود کرنی ہے. اس چیپٹر کے اندر جو بہت امپورٹنٹ اور بات ہے وہ یہ ہے کہ قومی ترقی مجموعہ ہے. یعنی قومی ترقی کس بات کا مجموعہ ہے؟ قومیں کیوں ترقی کرتی ہیں؟ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب اس کے اندر شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی ہوگی. شخصی مین انڈیویجول، یعنی ہر شخص، یعنی قوم تب ترقی کرے گی جب اس کا ہر شخص، ہر فرد محنتی ہوگا، عزت دار ہوگا، ایماندار ہوگا، بے ایمانی نہ کرتا ہوگا، اور شخصی ہمدردی یعنی اپنے دل میں ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوگا، دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہوگا، اس کے دکھ درد میں شریک ہوگا. جب اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوگا تو وہ اپنے بھائی کو، اپنے دوسرے مسلمان کو نہ کبھی دھوکہ دے گا، نہ کبھی تکلیف دے گا. اور یہ تمام جب کوالٹیز موجود ہوں گی، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی ہوگی، تو قوم ترقی کرے گا. کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی ملت کے مقدر کا ستارہ ہر شخص ہے، یعنی ہر شخص اپنی جگہ محنت کرے گا، اپنا کام کرے گا، پوری ایمانداری سے، پوری محنت سے کرے گا، تو قومیں ترقی کریں گی. کیونکہ ان انڈیویجول سے، ان شخصوں سے، ان لوگوں سے، ان افراد سے ہی مل کے قوم بنتی ہے. اسی طرح کی قومی تنزلی مجموعہ ہے. یعنی قومیں تنزل کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ قومیں زوال کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ کیوں جاتی ہیں؟ جب اس کے اندر شخصی سستی، شخصی بےزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیاں موجود ہوں. شخصی مین انڈیویجول، یعنی قوم کا جب افراد، قوم کے جب لوگ، یعنی ایک ایک شخص اگر وہ سست ہوگا، اس کے اندر وہ عزت دار نہیں ہوگا، بے ایمان ہوگا، خود غرض ہوگا، یعنی صرف اپنے لیے سوچتا ہوگا، اور شخصی برائیاں یعنی اس کے اندر برائیاں ہوں گی، جھوٹ، لالچ، فریب، دھوکہ، تو کیا ہوگا؟ قومیں تنزل کی طرف جائیں گی. کیونکہ افراد سے ہی مل کے قوم بنتی ہے. جب ہر شخص اپنی جگہ محنت کرے گا، ہر شخص اپنی جگہ ایماندار ہوگا، عزت دار ہوگا، ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوگا، تو قومیں ترقی کریں گی. لیکن جب اسی طریقے سے اب ایک شخص کہے کہ میرے سست ہونے سے جی قوم کو کیا فرق پڑتا ہے، میرے فراڈ کرنے سے قوم کو کیا نقصان ہوگا، تو یہاں پہ سر سید احمد خان نے کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص
اپنی جگہ اس اینٹ کے مانند ہے جس سے یہ دیوار بنی ہے. اگر ایک اینٹ بھی نکالی جائے گی تو دیوار کو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے تمام ہر ایک شخص جو ہے وہ اس قوم کی ترقی کا یا اس قوم کی تنزلی کا ذمہ دار ہے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے اس چیپٹر میں وہ ہے نیچر کا قاعدہ. نیچر کہتے ہیں، نیچر انگلش زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا لفظ ہے. آپ نے سنا ہے نیچر قدرت. تو نیچر قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ یعنی خدا کا قاعدہ قانون کیا ہے، خدا کا کیا قانون ہے، خدا کا کیا قاعدہ ہے، کیا لاز ہیں، کیا رولز ریگولیشن ہیں. تو نیچر کے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ان پہ ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے. اگر اچھے اور نیک لوگ ہیں تو ان پہ اچھے اور نیک حکمران مسلط ہوں گے، اور اگر لوگ بے ایمان ہیں، لالچی ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، سست ہیں، تو ان پہ ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے. اس کی مثال سر سید احمد خان ایسے دیتے ہیں کہ پانی اپنی پنسال میں خود آ جاتا ہے. پنسال کہتے ہیں کہ پانی نکلنے کے لیے جو سوراخ بنایا جاتا ہے، یعنی پانی خود بخود اس سوراخ کی طرف نکلتا ہے، اس سوراخ کی طرف آ جاتا ہے. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میجورٹی ہوتی ہے لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں، میجورٹی ہی کی طرف ہی جاتے ہیں، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ دیکھے کہ سیدھا راستہ کون ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، انسان اپنے کیے کا خود بھرتا ہے، اپنا کیا خود بھرتا ہے، کیونکہ حکمران کون سلیکٹ کرتا ہے، کون لے کر آتا ہے؟ ہم خود ووٹوں کے ذریعے. جب ووٹوں کے ذریعے سے ہم حکمران سلیکٹ کر کے لے کر آتے ہیں، ہم حکمرانوں کو حکومت میں لے کر آتے ہیں، تو جس قسم کی عوام ہوگی وہ اس قسم کے ہی حکمرانوں کو پسند کریں گی. یعنی جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی حکمران اس پہ مسلط کیے جائیں گے. جس طرح پانی خود بخود ڈھلان کی طرف آ جاتا ہے، یعنی کوئی سلوپ ہو تو پانی خود بخود اس ڈھلان کی طرف، اس سلوپ کی طرف آتا ہے. اسی طریقے سے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک حکومت صرف اس وقت قائم ہوگی جب عوام تہذیب یافتہ ہوں گی. اگر عوام اچھے اور سلجھے ہوئے نہیں ہوں گے، جاہل، خراب اور بدعنوان ہوں گے، تو ان پر حکومت بھی ویسے ہی خراب حکمرانوں کی آئے گی. اچھا جی، تو بچوں اب یہ کچھ ایسی ٹرمنالوجیز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے چیپٹر میں آئی ہیں جو امپورٹنٹ بہت زیادہ تھیں، تو وہ تو میں نے آپ سے ڈسکس کر دیں. اب یہ اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں. تو یہ اوپر جو میں نے 4 پوائنٹس لکھے ہیں، مقفع اور مسجع نثر، ادب، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. یہ جو 4 پوائنٹس ہیں، یہ جو 4 باتیں ہیں، یہ آپ کو سر سید احمد خان کے تعارفی نوٹ سے ملیں گی. تعارفی نوٹ جب آپ پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے لیے نئے ہیں، تو میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتے ہوئے آگے چلوں. مقفع اور مسجع نثر. مقفع لفظ قافیہ سے نکلا ہے اور مسجع لفظ سجاوٹ یعنی مسجع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سجاوٹ. اب مقفع اور مسجع نثر کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایسی نثر جو الفاظ اس میں قافیہ والے ہوں، یعنی ہم آواز الفاظ ہوں. مسجع نثر یعنی سجاوٹ والی ہو، یعنی مشکل دقیق قسم کے الفاظ اس کے اندر استعمال کیے جائیں، یعنی لکھنے والا اپنی علمیت اور قابلیت جو ہے اس کے اندر ظاہر کریں، جتنے مشکل اور دقیق قسم کے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ اس میں استعمال کریں. تو یہاں پہ یہ لفظ کیوں آئے ہیں ان کی تعارفی نوٹ میں؟ سر سید احمد خان سے پہلے مقفع اور مسجع نثر کا رواج تھا، یعنی قافیہ والی نثر استعمال ہوتی تھی، جس کی مثال جیسے میں آپ کو دے دیتی ہوں. عائشہ تم کیا کرتی ہو کام، ہو جاؤ گی بدنام، پھر برا ہوگا تمہارا انجام. سمجھ آگی؟ تو اب نام، کام، انجام، اس قسم کے الفاظ، جیسے سادہ نثر بھی اس قسم کی الفاظ استعمال ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہے کہ اور سجاوٹ والی مشکل دقیق قسم کے، کہ میں نے اس کے کیل و کال میں ان دونوں کو شیر و شکر کیا. کیل و کال لڑائی جھگڑے میں شیر و شکر کیا، یعنی میں نے ان کو راضی بازی کیا. تو اب یہ اس قسم کے دقیق قسم کے الفاظ جو کہ صرف زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے تھے، عام شخص جو ہے ان کو سمجھنے سے قاصر تھا.
تو سر سید احمد خان نے مکفّہ اور مسجع نثر چھوڑ کے آسان اور سادہ نثر کی ترویج شروع کی۔ مقصد یہ تھا کہ جو کچھ وہ بتانا چاہتے ہیں، جو کچھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہر عام و خاص اس کو سمجھ سکے۔ دوسرا آپ کو لفظ ملے گا ادب۔ ادب لٹریچر کو، یہ رسپیکٹ والا ادب نہیں ہے۔ ادب مین ایک تو رسپیکٹ ہے اور دوسرا ادب لٹریچر، یہاں پہ لٹریچر والا ادب ہے۔ ادب بیسیکلی کیا چیز ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ادب جو ہے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنے محسوسات کا، اپنے مشاہدات کا اظہار، یعنی کہ آپ جو کچھ فیل کر رہے ہیں، جو آپ کے تھاٹس ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، جب آپ ان کا اظہار کر دیتے ہیں، تحریری اظہار اس کو ادب کہتے ہیں۔ ویسے بھی اظہار، خوشی میں ہم ہنستے ہیں، غم میں ہم روتے ہیں، دکھ درد میں ہم تکلیف میں اس کا اظہار کرتے ہیں، تو اس ہر چیز کا جو آپ کے ایکسپریشن سے، جو آپ کے لہجے سے، جو آپ کی بول چال سے ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ ادب کہلاتا ہے۔ لیکن لٹریچر والے ادب کا جو زیادہ اتھینٹک تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے خیالات کا، جذبات کا، احساسات کا اور محسوسات کا تحریری ریٹن اظہار کرتے ہیں، لکھ کے اظہار کرتے ہیں مشاہدات کا، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ادب۔ اب ادب کے آگے دو ٹائپس ہیں، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی۔ یعنی ادب برائے ادب ایسا ادب جو صرف فن کے لیے ہو، جس کے اندر کوئی مقصد نہ ہو، کوئی اخلاقی سبق نہ ہو، صرف فن کے لیے، جیسے جن پریوں کی کہانی آپ کارٹونز دیکھتے ہیں، جن پریوں کی کہانی سنتے ہیں، تو ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، صرف انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وقت گزاری ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان سے پہلے ادب برائے ادب کا، جیسے داستانیں آپ نے پڑھی ہیں مافوق الفطرت کہانیوں کی اور جن پریوں کی کہانی کی، تو اس کا رواج عام تھا، تو انہوں نے ادب برائے ادب کو ترک کیا اور ادب برائے زندگی شروع کی۔ ادب برائے زندگی کیا ہے؟ کہ ایسا ادب جو کہ آپ کی زندگی سے، جو آپ کے معاشرے سے، جو آپ کے ارد گرد کے ماحول سے ریلیٹڈ ہوں، یعنی ایسی کہانیاں، ایسی نظمیں، ایسے ڈرامے بنائے جائیں جو کہ انٹرٹین بھی کریں، جو کہ آپ کو تفریح بھی فراہم کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات پہ بھی روشنی ڈالیں، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق بھی موجود ہو، تاکہ پڑھنے والے کو لطف بھی آئے اور اپنے معاشرے کے اندر برائیوں کی، معاشرے کے اندر مسئلے مسائل کی طرف بھی آگاہی ہو۔ تو سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکفّہ اور مسجع نثر چھوڑ کے آسان اور سادہ نثر کی ترویج شروع کی، اور ساتھ ساتھ ادب برائے ادب کو چھوڑ کے ادب برائے زندگی شروع کی۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی تب تک انسان کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ خود کوشش نہیں کرتا، کیونکہ خود خدا کہتا ہے قرآن پاک میں کہ لیس الانسان الا ما سعی۔ آگے کہتے ہیں کہ ایشیا کے اقوام خیال کرتے ہیں کہ اچھا بادشاہ رعایا ترقی دے سکتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایشیا والے جو ہیں، ایشیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اچھی نہیں ہے، حکومت اچھی نہیں ہے، حکومت اچھی ہو تو ہم ترقی کریں گے، تو وہ اپنی ترقی کا جو سارا ذمہ دار، اپنی بدحالی کے ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ حکومت۔ جبکہ یورپ ممالک میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یورپ ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ عمدہ اسٹرکٹ قانون بناؤ، سخت قانون بناؤ، وہ ترقی کا ضامن ہے، کہ رولز ریگولیشن سب کے لیے ایک جیسے ہوں، اسٹرکٹ رولز ریگولیشن ہوں۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ ممالک میں جتنے بھی رولز ریگولیشن ہیں انتہائی سخت ہیں رولز ریگولیشن، تو وہی سمجھتے ہیں کہ رولز ریگولیشنز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو یا قوموں کو یا ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ جبکہ سر سید احمد خان ان دونوں خیالات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال وہ اسے دیتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ چاہے جتنی بھی اچھی ہو، لیکن انسان خود محنت نہیں کرے گا، خود کوشش نہیں کرے گا، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ آگے بچوں کو زبردستی پڑھائے گی، یا اس کو زبردستی فرسٹ لا سکتی ہے، اپرچونٹیز دے سکتی ہے نا، لیکن محنت کس نے کرنی ہے؟ خود۔ گورنمنٹ آگے کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتی، گورنمنٹ کسی کو انجینئر نہیں بنا سکتی، تو وہ کہتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس سست کو جو ہے وہ محنتی نہیں بنا سکتی، تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے ترقی کرنے کا۔ کون ذمہ دار ہے؟ کہ انسان خود، جب تک وہ شخصی محنت اس کے اندر نہیں ہوگی، انڈیویجول خود محنت نہیں کرے گا، اچھی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ عمدہ قانون۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون چاہے جتنا بھی سخت بنا دے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ کیا سست کو محنتی بنا سکتا ہے؟ کیا فضول خرچ کو کفایت چار بنا سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان خود اس کے اندر شخصی اصلاح لفظ استعمال ہوا ہے شخصی اصلاح نہ ہو. یعنی جب وہ انڈیویجول جب تک خود اس کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ میں نے خود محنت کرنی ہے, میں نے جدوجہد کرنی ہے, میں نے کوشش کرنی ہے اور میں نے اچھے نمبر کمانے ہیں, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے ترقی کرنی ہے, میں نے اپنا مقام بنانا ہے, تو کوئی بھی کوئی قانون کوئی حکومت جو ہے وہ اس کو ترقی کی راہ پہ نہیں لے جا سکتی. سر احمد خان کہتے ہیں کہ بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوگا, وہ دوسری سائڈ سے وہ دوسری طرف سے ابھر کے سامنے آئیں گی. اگر آپ قانون سخت بنا لیں, شراب نوشی پہ پابندی لگا لیں کہ جی شراب نوشی پہ پابندی ہے, تو کیا کریں گے لوگ؟ گھروں میں جا کے چھپ کے پی لیں گے. یعنی اس سخت اسٹرکٹ قانون کا جہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے, ممنوع ہے, وہاں پہ نہیں کریں گے, کہیں اور جا کے کر لیں گے جہاں پہ گورنمنٹ کی, جہاں پہ حکومت کی نظر نہ ہو. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی قانون انسان کو ترقی پر, انسان کو اچھائی پر, انسان کو برائیوں سے روک نہیں سکتا. بیرون طاقتوں سے مراد حکومت ہو سکتی ہے, رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں, لاز ہو سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں روک سکتا جب تک اس کے اندر شخصی اصلاح نہ ہو, جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا, جب تک اس کے اندر خود احساس نہیں پیدا ہوگا کہ یہ منع چیز ہے, ممنوع چیز ہے, بری چیز ہے, اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے, تو یہ نہ کی جائے. جب تک انسان خود نہیں اس چیز کو ریئلائز کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس برائی سے چھڑا نہیں سکتی. آگے چل کے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اصل غلام کون ہے. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہم غلام اس شخص کو کہتے ہیں جس کو کسی ظالم آقا نے خرید لیا ہو یا کسی نے قید کر لیا ہو, تو ہم اس کو غلام کہتے ہیں. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ شخص غلام نہیں ہے. میری نظر میں غلام کون ہے؟ جو بد اخلاق ہو, خود غرض ہو, جاہل ہو, شرارت کا متی ہو یعنی شرارت کرتا ہوں, قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو غلام سمجھتا ہوں جو کہ بد اخلاق ہو, جو کسی سے برائی سے, بدی سے دل آزاری کرتا ہو, کسی کی بدی کرتا ہو, برائی کرتا ہو, خود غرض ہو یعنی جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں, اسے یہ نہیں پرواہ کہ اس عمل سے ہزاروں لاکھوں کو نقصان ہوگا, لیکن اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ لاکھوں کے نقصان کو نہیں دیکھے گا. جاہل ہوگا, شرارت کا متی ہوگا, یعنی وہ ایسے کام کرے گا یا ایسی شرارتیں کرے گا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, اور قومی ہمدردی سے پرواہ ہوگا. وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا, اگر اس کی کسی قدم سے قوم کو, لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میری نظر میں اصل غلام وہ ہے جو کہ بد اخلاق ہو, خود غرض ہو, جاہل ہو, شرارتی ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو. آگے چل کے وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ جان اسٹیورٹ مل کی, کہ جان اسٹیورٹ مل جو کہ بہت بڑے دانا شخص گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ظالم و خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور ترقی موجود ہو. وہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا کہ گورنمنٹ بہت بری آ گئی ہے, ظالم ہے, خود مختار حکومت ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اتنے برے نتیجے پیدا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اسٹرکٹنس ہوگی, سختی ہوگی, لیکن اگر لوگ خود محنتی ہیں, خود کوشش کرنے, کیا وہ ظالم جو رعایا ہے وہ کسی کو اچھا ڈاکٹر بننے سے روکے گی؟ کیا وہ اس کو انجینئر بننے سے روک سکتی ہیں؟ کیا اس کو وہ سرجن بننے سے روک سکتی ہے؟ کیا اس کو وہ سائنٹسٹ بننے سے روک سکتی ہیں؟ نہیں روک سکتی. کے لیے کہتے ہیں جب رعایا میں خود شخصی اصلاح ہو اور شخصی ترقی موجود ہو, یعنی وہ خود ترقی کرنا چاہتے ہیں, وہ خود محنتی ہیں رعایا, تو ظالم حکومت بھی اتنے برے نتیجے پیدا نہیں کر سکتی. اگلا لفظ استعمال ہوا ہے آپ کے اس چیپٹر میں خضر ملے. خضر جو ہے ایک پیغمبر کا لقب ہے. ایشیا والے اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو پانیوں کے پیغمبر ہیں, اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی ہے. آب حیات یعنی ایسا پانی جس سے ہمیشہ کی ابدی جاویدان زندگی مل جاتی ہے. تو اور اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ خضر اگر مل جائے, حضرت خضر علیہ السلام اگر کسی کو دکھ جائیں, کسی کو مل جائیں, تو اس کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے. تو مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم خضر کی تلاش میں رہتے ہیں, یعنی ہم معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں, یعنی انہونی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم خود کچھ نہ کریں, کوئی خضر مل جائے, کوئی جو ہے معجزہ ہو جائے اور ہماری زندگی بدل جائے. آگے چل کے سر سید احمد خان نے ایک شخص کی مثال دی ہے جس کا نام ہے ولیم ڈراگن. اب ولیم ڈراگن کون تھا
اور ولیم ڈراگن کا اس سبق میں ذکر کیوں کیا سر سید احمد خان؟ ولیم ڈراگن ایک شخص ہے جو کہ آئرلینڈ کا رہنے والا ہے. تھا کون؟ دستکار تھا، ایک عام شخص جو ہاتھوں سے دستی بیگ بناتا تھا اور پرس بنا کے بیچتا. اب اس کا ذکر کیوں اس سبق میں آیا ہے؟ ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ وہ عام شخص جو کہ خود دستی بیگ یعنی خود اپنے ہاتھوں سے بستے بنا کے، بیگ بنا کے، پرس بنا کے بیچتا تھا، ایک دن بہت بڑے کارخانے کا مالک بن گیا. اور وہ کہتے ہیں وہ کیوں بن گیا؟ کیونکہ وہ اپنی اس کام میں محنت کرتا رہا. ایک دم سے انسان کو ترقی نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے. اور جب انسان مسلسل محنت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ترقی اس کی قدم چومتی ہے. اور اس سبق میں اس کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ اس کی اگزامپل دی ہے، اس کی مثال دی سر سید احمد خان نے کہ ولیم ڈراگن جو کہ ایک عام شخص تھا، جو کہ ہاتھوں سے دستی بیگ بنا کے گھر گھر فروخت کرتا تھا، آج وہ اتنے بڑے کارخانے کا مالک بن گیا ہے. تو ایک شخص اگر محنت کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی، اس کی حالت بدل سکتی ہیں. تو ولیم ڈراگن بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک تو محنت کریں، اور محنت کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ایک دن محنت کی، پھر مہینہ ایک محنت کی، پھر چھوڑ دی، پھر 3-4 مہینے بعد پھر محنت کرنی شروع کی. مسلسل محنت، مسلسل کوشش، وہ مسلسل محنت اور مسلسل کوشش ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. آگے چل کے مصنف کہتے ہیں کہ مثل مارے سرے گنج، یعنی اس میں ایک لفظ استعمال ہوا مثل مارے سرے گنج، یعنی ہماری مثال ایسی ہے کہ مار سام کی، سرے گنج، گنج کہتے ہیں خزانے کو، سر یعنی خزانے کے منہ پہ جیسے سام بیٹھا ہو پہرہ داری کے لیے. پرانے زمانے میں بچے حفاظت کے لیے، دولت کی حفاظت کے لیے ہیرے جواہرات، سونے، دولت جو ہے وہ کسی صندوق میں، بکسے میں بند کر کے اس کے اوپر سانپ چھوڑ دیے جاتے تھے تاکہ کوئی اس دولت کو چرا نہ سکے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ہم جیسے خزانے پہ ایک سانپ کی طرح اس پہ بیٹھ گئے، یعنی صرف حفاظت کر رہے ہیں اس کی. ہمارے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ہمارے بزرگ جو تھے، وہ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور مزید ڈیولپ کر کے اس سوسائٹی کو، ڈیولپ کر کے اس دنیا کو، اس ملک کو ہمارے لیے چھوڑ گئے. جیسے پہلے زمانے میں دیکھیں بچے، بجلی نہیں تھی، پھر بجلی آئی، پنکھے آئے، اس کے بعد اے سی آئے. تو یعنی کہ مزید وہ ڈیولپمنٹ کرتے رہے. کس لیے کرتے رہے؟ کہ تاکہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو چیز انہوں نے کر لی، ایجاد کر لی، جو ترقی دے دی، ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اس کو استعمال کرنا. وہ کہتے ہیں ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی اور ہمارے لیے ترقی یافتہ دنیا، ترقی یافتہ معاشرہ، ترقی یافتہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں، تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک کو، اس دنیا کو، اس معاشرے کو مزید ڈیولپ فارم میں، مزید ترقی یافتہ فارم میں، مزید آسائشوں سے آراستہ کر کے ان کے لیے چھوڑ کے جائیں. آگے چل کے کہتے ہیں کہ لائف ایجوکیشن کہتے ہیں کہ عملی تعلیم. عملی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے برتاؤ کا، یعنی آپ کا بیہیویئر. وہ کہتے ہیں کہ یہ لائف ایجوکیشن جو ہے، ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو پرائمری تعلیم ہے وہ لائف ایجوکیشن ہے. لائف ایجوکیشن مینس کہ ہم اس وقت بچے کو سکھاتے ہیں اٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی، سلام کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، بات کیسے کرنی ہے، بیہیو کیسے کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں لیکن جب آگے جس طرح سے آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں تو ایجوکیشن کتابوں تک محدود ہو جاتی ہے. آپ کا ریٹلائزیشن سسٹم شروع ہو جاتا ہے، آپ کے نمبروں کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، آپ صرف پڑھنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بچے، جب آپ کسی سے ملتے ہیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور یہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے؟ اس کے ایٹیچیوڈ، آپ کے ایٹیچیوڈ سے، آپ کے بات کرنے کے طریقے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے آپ کے تعلیمی یافتہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. اب یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس لائف ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی باقاعدہ اسکول، کوئی کالج، یونیورسٹیز نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو زندگی کے برتاؤ کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. کیونکہ ایجوکیشن کی تعریف یہ ہے کہ پازیٹیو چینج ان
بیہیویئر، یعنی کہ آپ کے رویے کے اندر مثبت تبدیلی جو ہے وہ ایجوکیشن کہلاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی دکان سے، بزرگوں سے، بڑوں سے آپ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے ٹیچرز سے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو عملی تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی کہ یہ جو عملی آپ کے لائف کا، آپ کی زندگی کا جو برتاؤ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، وہ ہی یہ بتاتا ہے، وہی یہ بتاتا ہے کہ آیا آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. جیسے لارڈ بیکن کہتے ہیں، ان میں ایک حکیم اور ایک دانا کا انہوں نے ذکر کیا ہے، علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور برتر ہے. مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے سے، ڈگریز حاصل کرنے سے عمل نہیں آ جاتا. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی جو کچھ آپ نے سیکھا، جو کچھ آپ کو سکھایا گیا اس پہ عمل بھی کیا جائے. یعنی کہ ہم اسکول میں سکھاتے ہیں چوری نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، بڑوں سے تمیز سے بات کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پڑھائی کے حد تک یہ جو سکھایا جاتا ہے، یہ صرف اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس کا تب ہے کہ جب اس علم کو جو آپ نے پڑھا ہے اس پہ عمل بھی ہو، اور علم سے باہر برتر ہے، یعنی کہ علم پر عمل کرنا وہ علم حاصل کرنے سے زیادہ افضل ہے. اور مشاہدہ آبزرویشن انسان کی زندگی کو درست کر، یعنی ہم لائف ایجوکیشن کہاں سے آتی ہے؟ آبزرویشن سے، مشاہدوں سے، ایکسپیرینسز سے آپ سیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی زندگی کو مزید درست کر دیتی ہے. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ علم، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو معزز اور قابل ادب بناتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان معاشرے میں، لوگوں میں عزت دار کیسے بن سکتا ہے؟ علم سے نہیں، ڈگری سے نہیں، کہ آپ جتنا علم آپ نے حاصل کیا ہو، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اگر آپ کے اندر ہمدردی کے جذبات ہیں، اگر آپ عزت دار ہیں، تو کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ کے پاس ڈگریز بہت ہیں، اگر آپ نے پڑھا بہت ہے لیکن اس پہ عمل کچھ نہیں ہے، تو اب وہ جو ہے انسان کو زیادہ قابل ادب نہیں بنا سکتی. تو سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن، سوانح عمری کہتے ہیں کہ آپ کی لائف، یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ جی بندہ 110 سال کا ہے جی وہ زیادہ معتبر ہے. وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یعنی کہ عمر زیادہ ہونے سے انسان کی عزت زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی عزت جو ہے اس کے عمل سے، اس کے برتاؤ سے، اس کی بیہیویئر سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں، تو اسے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. یعنی زندگی کو تم اس سے نہ ناپو، امروز و فردا یعنی آج اور کل سے نہ ناپو، یعنی اتنے سال کا میں ہو گیا ہوں، اتنے سال کا ہو گیا ہوں. زندگی تو مسلسل چل رہی ہے. آپ زندگی کے کسی حصے میں بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ زندگی کے کسی حصے میں بھی اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، آپ زندگی کے کسی حصے میں بھی کوئی اچھا اور اعلیٰ کارنامہ، کوئی اچھا اور اعلیٰ پوسٹ پہ آپ جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی عمر ہے اس سے آپ کی جو ہے بڑھائی کا اندازہ ہوگا، بلکہ بڑھائی کا آپ کی اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس میں آپ کر کے کیا گئے ہیں. جی بچوں، تو اس چیپٹر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان خود کوشش کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا تو خدا بھی اس کی مدد کرے گا، ترقی بھی اس کو ملے گی، اور معاشرے کے اندر عزت بھی اس کی ہی ہوگی.